میرے ساتھ نعیم میر صاحب بھی ہیں. نعیم میر صاحب، آپ تاجر برادری روبسٹ سمجھی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کامن مین، لیکن آج آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، تو بیسکلی آپ لوگ کس طرح سے ہرٹ ہوئے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں جی، تاجر برادری جو ہے وہ تو بہت بری طرح ہرٹ ہے. ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے اور کمر توڑ مہنگائی ہے، اس کی گوناگوں وجوہات ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عام عوام جو ہیں، یعنی جو ہمارے خریدار ہیں، ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، روزگار کے مسائل بڑے سنگین نوعیت کے پیدا ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ جو کہ معیشت کو رواں رکھنے میں اور چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، آج وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تاجروں کو شدید قسم کا فائنینشیل کرنچ بھی ہے اور لیکوڈیٹی کرنچ ہے اپنے بزنس کو چلانے کے حوالے سے. ابھی جو دوبارہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاروبار کے جو نارمل حالات ہو جائیں. کاروبار اس وقت نارمل روٹین میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ امپورٹس جو ہیں وہ ہماری ساری کی ساری جو ہیں وہ ان پر قدغن لگ گئی، اس لیے لگ گئی کہ ہم کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائے، کنٹری ڈیفالٹ زیادہ نہ ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوئے. ہماری تمام جو معیشت اور ہمارا تمام کاروبار ہے وہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری امپورٹس پر. تو وہ پورے کا پورا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو گیا. اب کاروبار اپنی نارمل روٹین میں بحال کیا ہو، اب ہمیں تو کہیں سے ادھار بھی نہیں ملتا. پہلے تو ہمیں ادھار مال مل جایا کرتے تھے. اب چونکہ آپ دیکھیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مینوفیکچررز جو ہیں وہ ادھار دینے کے بھی قابل نہیں رہے، بیکاز وہ فائنینشیل کاسٹ بیئر نہیں کر سکتے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کی. اب پیسہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور ہمارے اخراجات بڑھ گئے، ہم مہنگائی زدہ ہو گئے، لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہو گئے اور ہم بجلی کے بلوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو گئے. اب بجلی کے جب بل اتنے زیادہ آ گئے، اور ابھی میں سن رہا تھا مزمل صاحب کی بات اور مجھے وہ بڑی اچھی لگی ان کی بات، بلکہ میں بھی یہ کرنے والا تھا لیکن انہوں نے خود بات پہلے کہہ دی کہ ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا بجلی کا بل جو ہے وہ آنا کتنا ہے، بیکاز ہم اس کی پہلے پرائر پریپریشن کر ہی نہیں سکتے. بیکاز ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے دکان کا کرایہ کتنا دینا ہے، تو ہم روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر دکان کے کرائے کے لیے رکھ لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ڈیلی گھر کا خرچہ کتنا ہے، تو وہاں ہم روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں. لیکن بجلی کا جو بم ہے وہ مہینے کے آخر میں آ کے ہم پہ گرتا ہے اور ہم نے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی، اور اس کے لیے ہمارے پاس پیسے جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے، رقم دستیاب نہیں ہوتی. تو یہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ اگر پری پیڈ میٹرنگ ہو جائے بجلی کے حوالے سے اور ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اتنے یونٹس اتنے میں خریدنے ہیں، تو ہم اس کے لیے بہتر پلاننگ اور بہتر منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں. چلیں میں پوچھوں گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں. شعیب نظامی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. شعیب نظامی صاحب، آج جو یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے تاجر برادری کی جانب سے، کہتے ہیں 34 کروڑ فری یونٹ دے رہے ہیں، یہ عوام اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، عام طبقہ. یہ کن کو دیے جا رہے ہیں اور یہ نمبر صحیح بتائے جا رہے ہیں کیا؟ جی، ایک اندازہ ہے تقریباً پاکستان میں 34 کروڑ یونٹ جو ہے یہ تقریباً 8 ارب روپے کی بجلی بنتی ہے اگر 20 روپے کا یونٹ ہو. تو اس میں جو مختلف وابڈا جو ڈسکوز ہیں ان کے ملازمین کے لیے تقریباً 900 یونٹ سے 1500 یونٹ بھی جو ہے وہ فری دیے جاتے ہیں. اسی طرح جو گریڈ 22 کے پاکستان میں جو اس انرجی سیکٹر سے متعلق لوگ ہیں اور بڑی مہارت یافتہ پاکستان میں آفیسرز ہیں، ان کو جو ہے 3000 یونٹ بھی دیے جاتے ہیں فری. اور اگر وہ اس کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو جو ہے الٹی رقم واپس مل جاتی ہے، ان کو کریڈٹ ہو جاتی ہے ان کے جو ہے وہ بل کے اندر، اور اگلی دفعہ اس کو وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو چونکہ ڈسکوز کے اندر جو ہے وہ کم تعداد ہے، گریڈ 21 اور 20 کی، ایک جی ایم ہوتا ہے 21 کا، باقی جتنے بھی نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آرام سے 400 300 500 یونٹ جو ہے وہ ملتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ یونٹ پاکستان میں ایک ان کے پے اینڈ پینشن کے اندر شامل ہوتی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، تو اس طرح کی جو مراعات اور
بہت بڑا بینیفٹ ہے، اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم ابھی مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، تقریباً 8 طرح کے جو ٹیکسز، ڈیوٹیز اور یہ سرچارجز ہیں، ان کو جو ہے جو پاکستان میں آئیڈیل منتھ ہے وہ نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری ہے، جس میں بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے. اس وقت ان کو اگر ریکور کیا جائے تو تھوڑا سا بہتر ہوگا جو اس وقت فیول آن فائر ہو رہا ہے اس سے. اسی طرح اگر ہم گیس کی بات کریں، جو اس وقت تقریباً 45% ہمیں گیس انکریز کرنی ہے، اور یہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کے اندر ہیں، اور اس کے مطابق اگر یہ ہم نہیں کرتے تو تقریباً 435 ارب روپے کی گیس ہمیں مہنگی کرنی پڑے گی. اور یہ گیس مہنگی کرنے کا وقت ہے، اس سے گیس کا استعمال کم ہوگا. جب سردیوں میں بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تھے. اس وقت ہم گیس کے اقدامات کر رہے ہوں گے، اور جس وقت جو ہے وہ گیس کے اقدامات کرنا چاہیے، ہم اس وقت جو ہے بجلی کے اقدامات کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ فیول آن فائر ہو رہا ہے. ہر گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. لوگ اس وقت بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، اپنی چیزیں بیچ کے جو ہے وہ، مطلب ہمارے سب کے جتنے بھی پاکستان میں لوگ بیٹھے، ایون کہ مزمل حسن صاحب کو بھی ان کے جاننے والے میسج کر رہے ہوں گے، باورچی میسج کر رہا ہوگا، ڈرائیور میسج کر رہا ہوگا، میرے بچوں کی فیس جو ہے وہ، یا اگست کا مہینہ کتابوں کی کاپیاں خریدنے کا، یونیفارم، جوتے خریدنے کا، پانی کی بوتلیں خریدنے کا موسم ہوتا ہے، اور اس میں بچے جو ہے وہ فیسیں ادا نہیں کر پا رہے. 9th اور 10th کی فیسیں سر پہ کھڑی ہیں. والدین مارے پھر رہے ہیں کہ جو 9th اور 10th کی فیسیں ابھی سے جمع کرنی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں، وہ بجلی کے بل دیں یا پھر جو ہے یہ تمام کے تمام چیزیں کریں. اوپر سے چینی کے ریٹ 170، 180، 176 کو پہنچا ہوا ہے. آٹا جو ہے 170 کو پہنچا ہوا ہے. گھی جو ہے 600 روپے کو پہنچا ہوا ہے. تو لوگ اب کھائیں گے کیا، پڑھائیں گے کیا، اور اس کے بعد پھر بل جو دیں گے وہ کہاں سے دیں گے؟ تو ایمرجنسی کی صورتحال کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم اس طرح کے مراحت دے رہے ہیں ان کو محدود کریں، ان کو محدود کیا جائے. ظاہر ہے جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اسٹیپ بھی ایسے لینے چاہیے.